بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف پر مفت کی ریوڑیوں کا کلچر پھیلانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الزام پر عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل جاری ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل میں تیزی آنی چاہیے، اور اسلامی جمہوریہ ایران مسلم ملکوں کے کھیلوں میں 56 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے بحری کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کے دوران بتایا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بحریہ کے جوانوں نے 200 سے زیادہ کامیاب فوجی کارروائیاں انجام دی تھیں، جو کہ اس فوج کی نمایاں کارکردگی اور تجربے کار ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی غیر علاقائی طاقت خلیج فارس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بحری افواج ایران کے وقار و اقتدار اعلیٰ کی محافظ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی بحریہ اپنا استحکام برقرار رکھتے ہوئے کھلے سمندر میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بنیادی اصول میں شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے سربراہ عمران خان نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم اور PTI کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیے جانے کے بعد وہ PDM سے ہر موضوع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان اب تک یہ کہتے رہے ہیں کہ بدمعاشوں اور لٹیروں سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے PDM سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ PDM کی قیادت الجھن میں ہے، کیونکہ وہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے فوری انتخاب نہیں چاہتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف سمیت فوج میں تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فوج میں میرٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بہترین افسران رینک کے ذریعے اوپر آ سکیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف پر مفت کی ریوڑیوں کا کلچر پھیلانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الزام پر عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل جاری ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا MP سنجے سنگھ نے جمعے کی شام ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کی سخت مذمت کی، جس میں انہوں نے کسی پارٹی کا نام لیے بغیر اپوزیشن پر مفت ریوڑیاں بانٹنے کا الزام لگایا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اپنے امیر دوستوں کو بقول ان کے 19 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ پہنچاتی ہے اور عام لوگوں کو سہولتیں فراہم کیے جانے کو مفت کی ریوڑی کہہ کر توہین کر رہی ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ براہ راست عام آدمی پارٹی تھی، کیونکہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت نے ایک معینہ سطح تک بجلی اور پانی کے استعمال کو مفت کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپتالوں میں غریبوں کا مفت علاج اور بچوں کی مفت تعلیم بھی دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت کی پالیسیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں
مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ملک میں غریبوں کو علاج اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت دی جائے۔ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان نے ایک بار پھر اس پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا ہے کہ متحدہ چین کے بارے میں ہماری پالیسی پوری طرح واضح ہے اور اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہندوستان فریقین سے صبر و تحمل سے کام لینے اور علاقے کی صورتحال میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی سے گریز کی اپیل کرتی ہے تاکہ کشیدگی کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے دہلی میں واقع چین کے سفارت خانے نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں علاقائی امن و استحکام کو باقی رکھنے کی کوششوں اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ کے متنازع دورہ تائیوان کے بعد تائپے اور واشنگٹن سے بیجنگ کی کشیدگی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ چین جزیرہ تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیتا ہے اور اس علاقے کی خود مختاری کے بارے میں کئی بار خبردار کر چکا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے جزیرہ تائیوان کو علیحدگی پر اکسا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور حماس کے تعلقات کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خالد مشعل نے اپنے ایک تازہ بیان میں اخوان المسلمین کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کرتے ہوئے اس نوعیت کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایران اور حماس کے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ شام سے اپنا دفتر منتقل کرنے پر تہران اور حماس کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایران نے تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینی مزاحمت کی حمایت جاری رکھی ہے۔ خالد مشعل نے حماس اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ حماس کے سلسلے میں ریاض کے رویے میں تبدیلی کی بظاہر کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں ریاض سے سعودی جیلوں میں قید حماس کے ارکان کی رہائی کا بھی مطالبہ پیش کیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل میں تیزی آنی چاہیے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ الظواہری کے قتل کے بعد طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کی رفتار تیز ہونی چاہیے تاکہ طالبان ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے جواب دہ ہو سکیں۔ انہوں نے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کے کسی بھی رکن کو القاعدہ کے سرغنہ ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ انٹیلیجنس کے میدان میں نا تجربہ کاری قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امریکیوں کے حملے میں ایمن الظواہری کی ہلاکت کی جانچ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دینے کا عندیہ دیا ہے۔ چاقو کے حملے کی زد میں آنے کے بعد قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا ملعون مصنف سلمان رشدی وینٹیلیٹر پر آ گیا ہے۔ سلمان رشدی کے ترجمان اینڈو ویلی نے جمعے کی رات بتایا کہ گھنٹوں تک آپریشن روم میں رہنے کے بعد سلمان رشدی بات کرنے پر قادر نہیں ہے اور وینٹیلیٹر کے ذریعے سانس لے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 75 سالہ سلمان رشدی کی ایک آنکھ جا چکی ہے، ہاتھ کی نسیں کٹ گئی ہیں اور جگر بھی چاقو کے وار کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آیات شیطانی کتاب کے ملعون مرتد مصنف سلمان رشدی پر جمعے کے روز نیو یارک میں اس وقت حملہ ہوا جب وہ ایک پروگرام میں اپنی تقریر شروع کرنے جا رہا تھا۔ نیو یارک پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک پولیس نے نیو جرسی کے رہنے والے 24 سالہ ہادی مطر کو سلمان رشدی پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کی شہریت اور ریکارڈ کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔
صہیونی فوجیوں نے غرب اردن پر اپنے تازہ حملے میں ایک صحافی کو زخمی کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والی ان جھڑپوں میں ایک رپورٹر زخمی جبکہ متعدد فلسطینی شہری گرفتار کر لیے گئے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے اس سے پہلے بھی بارہا صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 2 مہینے پہلے الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کو صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گئیں۔ شیریں ابو عاقلہ کے بعد بھی ایک اور فلسطینی رپورٹر صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہوا، تاہم صہیونی فوجیوں کو کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کے مغربی دعوے دار بھی ان جرائم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس نے ماسکو کو دہشت گردی کا حامی قرار دینے کی کوشش کی تو دونوں ملکوں کے تعلقات کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے شعبہ شمالی امریکہ کے ڈائریکٹر الیگزینڈر دارچیف نے کہا ہے کہ اگر امریکی سینٹ نے روس کو دہشت گردی کا حامی ملک قرار دینے کا بل پاس کرنے کی کوشش کی تو یہ اقدام ماسکو واشنگٹن تعلقات کو ناقابل واپسی مقام پر پہنچانے کا مترادف ہوگا۔ روسی عہدیدار نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام دو طرفہ سفارتی تعلقات کو زبردست نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ باہمی تعلقات منقطع بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران مسلم ملکوں کے کھیلوں میں 56 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ 5ویں اسلامی یکجہتی کھیل ترکی کی میزبانی میں قونیہ شہر میں جاری ہیں۔ ان کھیلوں میں شریک ایرانی دستہ اب تک سونے کے 22، چاندی کے 18 اور کانسی کے 16 تمغے حاصل کر چکا ہے اور میڈل انڈیکس میں دوسرے نمبر پر کھڑا ہے۔ میڈل انڈیکس میں ترکی پہلے نمبر پر ہے جبکہ ازبکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکی کے دستے نے سونے اور چاندی کے 48 جبکہ کانسی کے 41 تمغے جیتے ہیں۔ ازبکستان نے سونے کے 18، چاندی کے 14 اور کانسی کے 21 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اسلامی یکجہتی کھیلوں میں شریک ایرانی پہلوانوں نے سب سے زیادہ 12 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں سونے کے 7، چاندی کے 2 اور کانسی کے 3 تمغے شامل ہیں۔